بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو بیت اللہ کا ازحد ذوق و شوق تھا۔ آپ ہر سال اسی کوشش میں ہوتے تھے کہ کسی طرح حج کی سعادت سے فیض یاب ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حج کی مکمل تیاری فرماتے تھے، آزاد راہ ساتھ لیتے تھے، کچھ منازل طے بھی کرتے تھے، مگر پھر کسی نہ کسی وجہ سے واپس آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے زور و شور سے حج کی تیاری کی اور حج پر روانہ ہوئے۔ چند منزل پہنچنے کے بعد واپس آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں نے دریافت کیا، یا حضرت، یہ آپ نے کیا کیا کہ حج پر روانہ بھی ہوئے؟ زاد راہ بھی مکمل تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، چند منازل بھی آپ نے طے کر لی تھیں، پھر آپ واپس لوٹ آئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دراصل میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں تیزی کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ تھا کہ راستے میں مجھے ایک حبشی نے روک لیا۔ میں نے اس کے کہنے پر اپنی سواری کی باگیں کھینچ لیں اور اس سے پوچھا، بتاؤ میاں، تم نے مجھے کیوں روکا ہے؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے یا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ تو اس حبشی نے مجھے زور دے کر کہا، اے بایزید، رب تعالیٰ کو بسطام میں چھوڑ کر کیوں جاتا ہے؟ اس کے اسی ایک جملے نے میرے دل اور دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کے اس زوردار جملے نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ میں وہاں رک کر کافی دیر تک سوچ بچار کرتا رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، مجھے اس حبشی کے جملے کا جواب نہیں سوچ رہا تھا۔ آخر کار میرے دل و دماغ نے یہی فیصلہ کیا کہ واپس لوٹ چلوں اور بسطام میں ہی رہ کر رب تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کروں۔ ہاں، ایک بات میری سمجھ میں ضرور آتی ہے، وہ یہ کہ میری والدہ انتہائی ضعیف ہیں، ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے میری والدہ نے کوئی دعا کی ہو، یا رب تعالیٰ نے یہی بہتر سمجھا ہو کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کے لیے بسطام ہی میں رہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ اپنی حکمتیں خود ہی جانتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ آپ ابھی روانہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ زاد راہ جمع کر رہے تھے۔ حج پر روانہ ہونے میں کچھ دن باقی تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا حضرت، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں چند ہی دنوں میں حج پر جانے والا ہوں اور اس کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ اس نے کہا، پھر تو آپ نے کچھ رقم بھی مختص کر لی ہوگی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بالکل، میں نے حج کے لیے کچھ رقم بھی علیحدہ سے رکھ لی ہے۔ اس نے پوچھا، یا حضرت، آپ نے حج کے لیے کتنی رقم مخصوص کی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے حج کے لیے 200 دینار رکھے ہیں۔ اس شخص نے کہا، حضرت، یقین کیجیے کہ میں انتہائی غریب آدمی ہوں، عیال دار ہوں، ذریعہ آمدنی قلیل ہے، جس سے گھر کا خرچہ بمشکل چلتا ہے، بلکہ بیشتر اوقات چلتا ہی نہیں ہے اور بعض اوقات فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ کم آمدنی کی وجہ سے مقروض بھی ہو گیا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا میری نظر میں کوئی شخص نہیں ہے جس سے اپنی بتا بیان کرتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم جو طلب کرو، میں حاضر ہوں۔ اس شخص نے کہا، وہ 200 دینار جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، وہ مجھے دے دیں، میرا بھلا ہو جائے گا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گھر بیٹھے حج کا ثواب مل جائے گا، اور اگر رب تعالیٰ نے چاہا تو کئی حجوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لمحے وہ 200 دینار منگوائے اور اس شخص کے حوالے کر دیے اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اگلے سال حج پر چلا جاؤں گا۔ وہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اگلے سال پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ سارا سال اس کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہے۔ جب کچھ زاد راہ جمع ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ حج کے ارادہ سے چل پڑے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ چند قدموں کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک منزل کو طے کرنے میں 2 ماہ کے قریب لگ جاتے تھے۔ بعض منازل آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 ماہ میں بھی طے کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یا حضرت، آپ چند قدم کے بعد رک جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز کے بعد پھر روانہ ہوتے ہیں، اور 2 رکعت نماز بھی
آپ رحمۃ اللہ علیہ طویل سجدوں میں کرتے ہیں۔ اس طرح تو آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یاد رکھو کہ بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں کہ جہاں انسان گھر سے نکلے اور تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائے۔ یہ اس شہنشاہ کا گھر ہے جو دو جہاں کا خالق و مالک ہے، لہٰذا اس مالک الملک کے گھر پہنچنا خاص آداب کا طالب ہے۔ طلب جس قدر گہری ہوگی، آداب اسی قدر باسلیقہ، باقرینہ اور شایان شان ہوں گے، لہٰذا رب تعالیٰ کے گھر کے لیے اس کے شایان شان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح سفر کرتے ہوئے پورے 12 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ ابھی وہاں حج کا موسم نہیں ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ جب حج کے ایام آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ کا شرف حاصل کیا اور اس کے بعد مدینہ منورہ جانے کی بجائے بسطام کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں نے پوچھا، یا حضرت یہ کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ تشریف نہیں لے جا رہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے یہ کوئی معقول بات معلوم نہیں ہوتی کہ میں وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر حج کے طفیل جاؤں۔ اس قدر عظیم ہستی کے روضہ پر خصوصی طور پر جانا چاہیے، ضمنی طور پر نہیں، کیونکہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ ان کے روضہ پر محض اسی نیت سے گھر سے نکلنا چاہیے کہ صرف انہی کے روضہ پر حاضری دینا ہو، لہٰذا میں کسی دوسرے موقع پر خالصتاً مدینہ منورہ کا قصد کر کے وہاں پہنچوں گا۔ حج کی ادائیگی کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ بسطام پہنچے اور والدہ کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر پہنچے تو والدہ نے بے حد دعائیں دیں۔ آپ نے والدہ ماجدہ کو بتایا کہ میں اگلے سال صرف مدینہ منورہ جاؤں گا، آپ کی اجازت ہو تو میں تیاری جاری رکھوں۔ والدہ نے کہا، بیٹا، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر جانے سے بھلا میں کیسے روک سکتی ہوں؟ البتہ اتنا ضرور کرو کہ 1 سال کے اندر ہی اندر واپس آ جانا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ ماجدہ سے وعدہ کیا اور کہا، امی جان، آپ 1 سال کا کہتی ہیں، میں تیزی کے ساتھ جاؤں گا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے کر چند یوم وہاں رہ کر واپس آ جاؤں گا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بہت خوش ہو گئیں اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سال بھر تیاری کرنے کے بعد دوسرے سال مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو سینکڑوں ارادت مند آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم رکاب ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہائی چاہتے تھے، چنانچہ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو تخلیہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ اگرچہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاص فاصلے پر رہتے تھے تاکہ آپ کو عبادت و ریاضت کا پرسکون ماحول میسر آ سکے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ وہاں چند روز عبادت و ریاضت میں گزارے اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ سے واپسی کا ارادہ کر لیا تاکہ والدہ ماجدہ سے وعدہ کے مطابق بسطام پہنچ سکیں۔ آپ نے مدینہ منورہ سے واپسی کے سفر میں بہت زیادہ بوجھ لاد لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں اور عقیدت مندوں نے جب دیکھا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یا حضرت، آپ نے اپنے اونٹ پر اتنا زیادہ بوجھ لاد دیا ہے، یہ بوجھ اونٹ کی طاقت اور استطاعت سے کافی زیادہ ہے۔ جانور پر اس قدر بوجھ لادنا زیادتی ہے اور آپ کی شان اور بزرگی کے بھی برخلاف ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی جانور پر اس کی طاقت و قوت سے زیادہ بوجھ لادیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ لوگوں کی بات بظاہر تو درست ہے اور آپ نے جو کچھ دیکھا وہی کہہ دیا، اگر آپ لوگ غور سے ملاحظہ کریں تو آپ کو معاملہ مختلف نظر آئے گا۔ لوگوں نے پوچھا، یا حضرت، ہم کیا دیکھیں اور کیا ملاحظہ کریں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم لوگ اونٹ کے قریب جا کر دیکھو کہ آیا بوجھ اونٹ کے اوپر ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ جب آپ کے ارادت مندوں نے اونٹ کے قریب جا کر غور سے دیکھا تو وہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ تمام بوجھ اونٹ کی کمر سے اوپر معلق تھا اور اونٹ کی کمر پر نہیں تھا۔
حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مند دوڑتے ہوئے آئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی طلب کی اور کہنے لگے، یا حضرت، ہمیں تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ بوجھ دراصل اونٹ نے اٹھایا ہوا ہی نہیں، حالانکہ ظاہری طور پر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بوجھ اونٹ کی کمر پر ہے، جبکہ اونٹ کی کمر سے بوجھ تو الگ اور معلق ہے۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں اپنا حال پوشیدہ رکھتا ہوں تو دوسروں کو خبر نہیں ہوتی اور وہ اعتراض کرتے ہیں، اور اگر ظاہر کر دیتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے تنہائی اور خلوت میں رہنے دو اور میرے ساتھ مت چلو۔ اب ان حالات میں تم خود ہی بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ ماجدہ سے کیا گیا وعدہ یاد تھا۔ انہوں نے تیزی سے واپسی کا سفر طے کیا اور تھوڑے سے عرصے میں واپس بسطام پہنچ گئے۔ جب اہل شہر کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ کافی فاصلہ پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے، مگر آپ نے ان کو استقبال کرنے سے روک دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مکان کے دروازے پر پہنچے تو ابھی دروازہ کھٹکھٹانے ہی والے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی والدہ ماجدہ کی کچھ بات کرنے کی آواز آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی لمحے رک گئے اور دروازے سے کان لگا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ آپ کی والدہ ماجدہ وضو کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، یا اللہ، تو بڑا غفور و رحیم ہے، تیرا کرم پورے عالم پر محیط ہے۔ میں تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں کہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور اس کو اس کی اطاعت و عبادت کا اچھا بدلہ دینا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب والدہ ماجدہ کی یہ دعا سنی تو آپ اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے روتے رہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر بعد، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ وضو سے فارغ ہو چکیں، تو دروازے پر دستک دی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے دستک سنی تو پوچھا، کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، آپ کا مسافر واپس آ گیا ہے۔ والدہ ماجدہ نے دروازہ کھول دیا اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر از حد خوش ہوئیں اور آپ کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ باحوالہ سیرت حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی کافر تھا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر پر چلا گیا، اس کے بال بچے گھر پر ہی تھے۔ رات ہوئی تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر پڑوسی کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے تو پتہ چلا پڑوسی کے گھر میں چراغ نہیں ہے، بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے، اس لیے وہ رو رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی سے ایک چراغ میں تیل ڈالا اور کافر پڑوسی کے گھر بھجوا دیا جب تک پڑوسی سفر سے واپس نہیں آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ چراغ میں خوب تیل ڈال کر اس کے گھر بھیج دیا کرتے۔ جب وہ کافر پڑوسی سفر سے لوٹا تو اس کی بیوی نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حسن سلوک کا سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ کافر بولا، جس گھر میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا چراغ آ گیا وہاں اندھیرا کیوں رہے؟ یہ کہہ کر وہ سب گھر والے مسلمان ہو گئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بعد وفات کے خواب میں دیکھا تو پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، جب میں پیش کیا گیا تو پوچھا گیا کہ اے بایزید کیا لائے؟ میں نے سوچا کہ نماز روزہ وغیرہ تو سب اعمال اس قابل نہیں کہ پیش کروں، البتہ ایمان تو بفضل تعالیٰ ہے، اس لیے عرض کیا کہ توحید، تو ارشاد ہوا، یعنی وہ دودھ والی رات یاد نہیں۔ قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شب پیٹ میں درد ہوا تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ دودھ پیا تھا، اس سے درد ہو گیا۔ اس پر شکایت ہوئی کہ درد کو دودھ کی طرف منسوب کیا گیا اور فاعل حقیقی کو بھول گئے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اب بتلاؤ کیا لائے؟ عرض کیا، اے اللہ کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک عمل تمہارا ہم کو پسند آیا ہے۔ ایک مرتبہ بلی کا بچہ سردی میں مر رہا تھا، تم نے اس کو لے کر اپنے پاس لٹا لیا، اس کی وجہ سے بخشتے ہیں، رہ گئی ساری کی ساری بزرگی اور تمام حقائق اور دقائق و معارف سب کے سب کالعدم ہو گئے۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا۔
اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعہ کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ ہے، پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا، اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بتا دیا، تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ یہ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا، ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات بتا دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالات سن کر فرمایا، میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ لگے باتیں کرنے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا، محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی جمیل بھی تھی، اس نے بھی یہ الفاظ کہے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت شاق گزریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کیجئے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجئے۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ مطلب یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہی ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا، جبرائیل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا اور پھر روح کے بارے وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفصیل تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہے، وہ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔
اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا بھی بہت ظالم، بت پرستی کراتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی۔ یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ اب یہ آپس میں گھل مل گئے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا۔ اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرما دے گا۔ بس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار کے منہ تک آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ اس واقعے میں بھی چند روایات میں تفصیل اس طرح ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح و شام دھوپ آتی جاتی ہے۔ یہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلواتے رہے۔ ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا، اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے تھے۔ اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔